نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سجدہ سہو کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے، سجدہ سہو کب اور کہاں واجب ہو جاتی ہے، اور نماز میں وہ کون سی غلطی ہے جس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر نماز 2 رکعت کا ہو یا 4 رکعت کا ہو، فرض نمازیں ہو، سنتیں ہو یا نفل نمازیں ہو، یا وتر کی نماز ہو، جمعہ کی نماز، عیدین کی نمازیں ہو، یا رمضان کی تراویح کی نماز ہو، آخری قاعدہ میں اتحیات پورا پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیر دیں۔ دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیجئے۔ 2 سجدوں کے بعد دوبارہ بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ سجدہ سہو کب اور کہاں واجب ہو جاتی ہے؟ اس سے پہلے ہمیں نماز میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات اور نماز کے سنتوں کے بارے میں پتہ ہونا لازمی ہے۔ سجدہ سہو کن چیزوں پر واجب ہو جاتی ہے؟ اگر نماز میں سنتیں یا مستحبات ترک ہو جائے، البتہ نماز پوری ہو گئی، اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگر نماز میں نماز کے فرائض کو قصداً چھوڑ دیا جائے یا غلطی سے چھوٹ جائے، یہ نماز ناقص ہو گئی، اس نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم ہوگا۔ اگر نماز میں نماز کے واجبات کو قصداً چھوڑ دیا جائے، یہ نماز بھی ناقص ہو گئی، اس نماز کا دوبارہ شروع سے پڑھنا لازم ہوگا۔ اگر نماز کے واجبات غلطی سے کوئی واجب چھوٹ جائے، البتہ اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں واجبات کی طرف کہ کیا واجبات ہے، کون سی واجبات ہے اور کتنی واجبات ہیں۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ واجب کا کرنا ضروری ہے۔ اگر واجب چھوٹ جائے، اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز قراءت کے ساتھ پوری ہو گئی، اس نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم ہوگا۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارکان کی تعدیل پوری نہیں کی جو کہ واجب تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اب آتے ہیں سب سے پہلا واجب، تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا واجب ہے ہر نماز میں۔ دوسرا، سورہ فاتحہ کا 1 دفعہ ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا، فرض نمازوں کے پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کے تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ یعنی الحمد شریف کے ساتھ کوئی دوسرا سورت ملانا واجب ہے۔ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یا اس کی برابر کوئی 1 آیت ہو یا کم سے کم 3 آیتیں ہوں۔ تیسرا، سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھنا اور بعد میں سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ پانچواں، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ چھٹا، سجدہ میں پیشانی کے ساتھ ناک ملانا، پیشانی زمین پر رکھتے اس کے ساتھ ناک رکھنا بھی واجب ہے۔ ساتواں، ہر رکعت میں دوسرا سجدہ واجب ہے۔ آٹھواں، تمام ارکان کا اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 9، پہلا قاعدہ واجب ہے۔ نمبر 10، پہلا قاعدہ میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11، آخری قاعدہ میں اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 12، قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد بغیر مہلت کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اور نمبر 13، سلام پھیرنے کے وقت لفظ السلام کا کہنا واجب ہے۔ نمبر 14، وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ اور نمبر 15، عیدین کی زائد تکبیریں واجب ہے۔ نمبر 16، عیدین کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کا کہنا واجب ہے۔ نمبر 17، امام کا فجر کی 2 رکعتوں میں
مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، جمعہ نماز کی اور عیدین کی نماز اور رمضان میں تراویح کی نماز اور رمضان کی وتر کی نماز کا بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے۔ اور نمبر 18، امام کا ظہر اور عصر کی نماز آہستہ آواز سے کرنا واجب ہے۔ یہ تھی تمام 18 واجبات جن کی دلیلیں بھی آپ کے اسکرین پر مینشن ہے۔ اب آتے ہیں چند غلطیوں کی طرف کہ وہ کون سی غلطی ہے جس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کی بجائے کوئی دوسری سورت پڑھی، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، اور اگر ایک رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے یا 1 سجدہ کر لیا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر پہلا قاعدہ بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر وتر میں دعائے قنوت بھول کر سجدے کر لیے اور اتحیات شروع کی تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ چند غلطیات ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یا آپ کے ساتھ کوئی غلطی پیش آئے یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ بار میں اپنا سوال درج کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ اور یہ ویڈیو سجدہ سہو کے مسائل کے بارے میں تھے۔ اس کے بعد اور بھی ہر مسئلے کے بارے میں انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہی کہ مختلف مسائل کے بارے میں ویڈیو ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ تمام حضرات اس سے مستفید ہو، اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی، اور وہ ویڈیو مختلف مسائل کے بارے میں ہوگی۔ شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔